یوگانڈا مشرقی افریقہ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ اپنی منفرد خوبصورتی اور وائلڈ لائف سفاری کے بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ یوگانڈا میں جنگلات، پہاڑ، آتش فشاں، جھیلیں، دریا اور آبشاریں واقع ہیں جو اس کی قدرتی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1908 میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے یوگانڈا کو پرل آف افریقہ کا خطاب دیا تھا۔ یوگانڈا کی آبادی تقریباً 5 کروڑ ہے اور اس کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ تاہم یہاں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن میں لوگانڈا اور سواحیلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یوگانڈا کی سرکاری کرنسی شلنگز کہلاتی ہے۔ یہاں کا موسم گرم ہے لیکن بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زمین زرخیز ہے اور زراعت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں کی اہم فصلوں میں مکئی، کیلا، کافی، چائے، گنا، کپاس اور چاول شامل ہیں۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور افریقہ میں واقع ریپبلک آف یوگانڈا نامی اس ملک میں پاکستانیوں کو شاید زیادہ اجنبیت کا احساس نہ ہو، جس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوگانڈا میں تقریباً 14% مسلمان رہتے ہیں، جس کی بنا پر آپ کو مسجدیں اور حلال کھانا ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں چائنیز کے علاوہ انڈینز اور پاکستانی بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر یوز گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اگر آپ دارالحکومت کمپالا شہر کے جنجر روڈ پہ چلے جائیں تو وہاں گاڑیوں کے بہت سارے شو رومز ہیں۔ ان میں سے بیشتر پاکستانیوں کے ہی ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ پاکستان کے ہی کسی حصے میں گھوم رہے ہیں۔ کمپالے میں آپ کو ایشیائی کھانے بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر پاکستانی ریسٹورنٹ نہ بھی مل پائے تو کم از کم انڈین ریسٹورنٹ تو ضرور مل جائے گا، جہاں آپ کو سبزی، دال، مچھلی اور بھیل پوری بآسانی مل جاتی ہے۔ جہاں تک مقامی کھانوں کا تعلق ہے تو یہاں کے مقامی کھانوں میں سب سے مقبول مٹوکے یعنی کیلے، مچھلی، بینز یعنی کہ لوبیا اور رولیکس شامل ہیں۔ رولیکس دراصل چپاتی اور انڈے کے رولز ہوتے ہیں جو ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ رولیکس صرف یوگانڈن ہی نہیں بلکہ پاکستانی اور انڈین بھی کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شہر کے اندر ہوں یا ہائی ویز پر آپ کو تازہ پھل جن میں کیلا، پپیتا، پائن ایپل، کٹہل اور آم بآسانی مل جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک خاص بات، ممکن ہے آپ کو کسی سگنل پر کوئی مقامی شخص سفید تھیلیوں میں سبز رنگ کی کوئی چیز بیچتا ہوا دکھائی دے جو دیکھنے میں بالکل شہتوت کی طرح لگتی ہے، لیکن خبردار، اسے بالکل بھی نہ خریدیں اور نہ کھائیں، کیونکہ وہ شہتوت نہیں بلکہ ٹڈے ہوتے ہیں جنہیں مقامی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی افریقہ کے کسی حصے میں جائیں اور جنگل سفاری نہ کریں تو آپ کا آنا یقیناً ضائع ہو جائے گا۔ یوگانڈا میں بہت سے وائلڈ لائف پارکس اور قدرتی جنگلات ہیں جن میں کوئین الزبتھ پارک بہت مشہور ہے، جہاں مختلف قسم کے جانور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں بندر اور ہپو سے لے کر شیر، چیتا، ہاتھی اور یوگانڈا کا نیشنل برڈ کراؤن کرین تک شامل ہیں۔ اسی طرح یوگانڈا کے شہر جنجا کہ جسے ایسٹ افریقہ کا ایڈونچر کیپٹل بھی کہا جاتا ہے میں دریا نیل کا سورس واقع ہے، جہاں سے دریا نیل اپنے لمبے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپالا سے تقریباً 350 کلومیٹر دور دریا نیل پہ واقع ایک مشہور آبشار ہے جو مرچسن فال کہلاتا ہے۔ مرچسن فال کا دل فریب نظارہ آپ ایک فیری کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ دارالحکومت کمپالا سے تقریباً 270 کلومیٹر دور سی پی فالز یوگانڈا کے مشرقی علاقے میں واقع 3 خوبصورت آبشاروں کا مجموعہ ہے جو ماؤنٹ ایلیگون نیشنل پارک کے کنارے پہ ہیں۔ سی پی فالز اپنی خوبصورتی، سرسبز نظاروں اور تیز بہتی ہوئی آبشاروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی سب سے بڑی آبشار تقریباً 100 میٹر کی بلندی سے گرتی ہے جو دیکھنے والوں کے لیے ایک حیران کن منظر ہوتا ہے۔ چاند کی پہاڑیاں جن کا اصل نام ماؤنٹ ریونزوری ہے، یوگانڈا اور کانگو کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ افریقہ کا تیسرا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔
ان کو چاند کی پہاڑیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ برف سے ڈھکی ہوتی ہیں اور سورج کی روشنی میں چاند کی طرح چمکتی ہیں، جو یوگانڈا کے گرم موسم میں ایک منفرد اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ یوگانڈا اپنی قدرتی خوبصورتی، ایڈونچر سے بھرپور سرگرمیوں اور مہمان نوازی کی وجہ سے پرل آف افریقہ کہلانے کا ہی لائق ہے۔ یہ قدرتی وسائل اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایک بہترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سیاح آپ کو یوگنڈا میں دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ افریقہ کی جنگل سفاری یا قدرتی خوبصورتی کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو افریقہ میں یہ موتی یعنی یوگنڈا آپ کے لیے بہت موزوں جگہ ہے۔ یہاں کا ویزا لینا بھی آسان اور یہاں کی کرنسی پاکستانی روپے کے مقابلے میں نسبتاً سستی ہے، لہٰذا یہاں کا سفر آپ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ یوگانڈا ٹورزم بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔